وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. توجہ فرمانا. ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے. ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے. ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے. آقا فرمان لگے میرے پیارے عبداللہ جو عثمان 1000 اونٹ غریباں دے مال خرچ کر چھڑے آئے. اللہ سبحانہ وتعالی میرے عثمان دا نکاح جنہ دی آلہ حور نال کرن محمد شرکت کرنے واسطے جا رہے آئے. ایسی سیرت یار، ایسا کردار، ایسے معاملات نے پھر اللہ دا قرآن کیوں نہ فخر کرے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ مال کے کائنات دا قرآن بولے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا. سونا حسن جمال کمال والا، سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا. بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں سونے نبی دا خواب آیا. طاہر اس زمین نو پاگ لگ گئے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص دے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم، نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے. پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات مکرمات متخرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں. اللہ رب العزت نے مصروفیت باوجود اول وقت دی اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے. میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر وباللہ توفیق وبفضلہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی دی اندر سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام اس حوالے نال میں کو تھوڑا جا سبق سنانا ہے. اللہ تعالیٰ حضور دعا فرمائیے گا. میرا اللہ شرح صدر فرمائے
نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج 19 ذی الحجہ ہے اور جرا کل دا دن گزر چکی ہے، وہ 18 ذی الحجہ دا دن جو سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا دی شہادت والا دن ہے۔ میں شہادت عثمان دی طرف نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں شہادت عثمان دا کو پس منظر بیان کرنا چاہنا، فقط انہوں نے سیرت چند ایک واقعات تھوڑی سماعت نظر کرنا چاہنا تاکہ میرا بھی کردار اور میرا بھی حیا اور میرا بھی ایمان پیارے عثمان جیسا بن جائے اور تمام سامعین و سامعات دا اے ایمان اور حیا اور حضرات سیرت پیارے عثمان جیسی بن جائے۔ میرے اور تساتی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آقا دا فرمانے کہ لوگوں توڑے اوپر میری بھی سنت پکڑنا لازم ہے، میرے طریقے نو اپنانا اور میری سیرت کردار نو اپنانا بھی توڑے دے فرض واجب ہے۔ اور ناری نبی پاک نے فرمایا ہے میرے خلفاء دی سیرت بھی توڑے واسطے اپنانا لازم ہے، میرے خلفاء دی سیرت بھی توڑے واسطے اسوہ حسن ہے، اور میرے خلفاء دا کردار گفتار لیل و نہار بھی توڑے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرات یان نہ سنو، جو سیرت جو کردار میرے نبی علیہ السلام دا، وہی سیرت وہی کردار حضرات نبی علیہ السلام دے خلفائے راشدین دا۔ اور لوگ حضرات یان نہ سنو، کون خلفائے راشدین نے، کون سابقون الاولون نے جنہ دی سیرت کردار نو گفتار نو مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک دا حصہ بنایا ہے، اور بلکہ اللہ پاک نے میرے توڑے واسطے انہاں دی سیرت نو کسوٹی بنایا ہے، انہاں دی سیرت نو میرے توڑے واسطے میرے مالک نے اسوہ حسنہ بنایا ہے اور نمونہ بنایا ہے۔ نالی میرے مالک نے اعلان فرما دیتا ہے اور ایمان والو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اے لوگو، اگر تہاڈا ایمان، تہاڈی سیرت، تہاڈا کردار، تہاڈے لیل و نہار اور تہاڈی گفتار، تہاڈے معاملات نبی علیہ السلام دے صحابہ جیسے ہو جان گے تو اللہ تہاڈی سیرت نو کردار نو ایمان نو قبول فرمائے گا۔ اور لوگو حضرات یان نو سنو، میں پیارے عثمان دی سیرت دی بات کرنا چاہنا، اور حضرات یان نو سنو میرے اور تسا دی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت دا اعلان فرمایا ہے، پہلے جنہ شخصیات نے کلمہ پڑھے ہے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اور حضرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اور پیارے زید بن حارثہ اور مردہ بھی جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ، یہ سب تو پہلے 4 بندے مسلمان ہوئے نے۔ اور سنو پیارے ابوبکر دی تبلیغ دا ذریعہ حضرات اونا دی اے تعلق داری دا نتیجہ، عثمان الوفا اور پیار دا نتیجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا دی تبلیغ دی وجہ تو، اونا دی سمجھانے دی وجہ تو، یا تعلق دی وجہ تو، پیار دی وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا بھی مسلمان ہو گئے نے۔ اے پہلے لوگ مسلمان ہوئے نے، اور جنہ دے متعلق میرے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ آئی اللہ دا قرآن سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسینہ تحرد اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پاکیدہ مقدس قرآن پاک دا نازل فرمایا ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن سنیے، مالک کائنات دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
الأبرار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے اعلان فرما دیجئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آقا جی پہلے مسلمان ہونے والے انصار یا مہاجرین اللہ سونے کے حکم کیے مال کے کائنات دا قرآن کا سونے آئے پہلے مسلمان ہو جانے والے پہلے فرصت کے اندر کلمہ پڑھنے والے فرسٹ ٹائم اسلام قبول کرنے والے اللہ دا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آقا اعلان کر دیجئے کہ اللہ اینا تے راضی اپنے مالک تے راضی میں. اور میرے ویروں میرے بزرگوں تو سا کئی مرتبہ پہلے بھی سماعت کریا کیتا ہوئے گا کہ اللہ دی رضا مندی جنت نال وڈی نعمت ہے. اللہ دا راضی ہو جانا اللہ دا خوش ہو جانا جنت نال بھی بڑی نعمت ہے. میں دلیل پیش کرنا چاہنا آگے سی بخاری دی حدیث دا ترجمہ کرا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے تمام جنتی اللہ دے جنت مہمان بن جان گے. اللہ سارے جنتیانوں انہاں دے ڈیمانڈ دے مطابق انہاں دے خواہش دے مطابق انہاں دے تڑپ تمنا دی آرزو دے مطابق اللہ جنت دے نعمتاں دے بہاراں نصیب فرمائے گا. سونیاں ویرا ہمیشہ دے جوانیاں مل جان گیاں ہمیشہ دیاں بہاراں مل جان گیاں ہمیشہ دی زندگی مل جائے گی موت میں موت آ جائے گی. حضرات میں تھوڑی توجہ دا مشتاق اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرمانے کے لوگوں اللہ سب کچھ عنایت فرما کے اللہ جنتیوں ساری نعمتاں دے بہارا دے کے اللہ فرمائے کہ میرے جنتی بندو کو ڈیمانڈ ہے تو کر اللہ توڑی ڈیمانڈ نہ پوری کر دیاں گا. کو خواہش ہے تے کرو کو مطالبہ ہے تے کر لو میں اللہ توڑا مطالبہ عرض پوری کر دیاں. حضرات راتیان نشمات فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کے لوگوں اس سبھی جنتی کہیں گے مالکہ سے بڑے راضیاں اللہ کمی کوئی نہیں رہے گی. اللہ ساری نعمتہ تو عطا فرما دیتیاں نے. اللہ فرمائے گا ایک اور بھی نعمت دینی ایک اور بھی میں سرپرائز دینا ایک اور بھی گفٹ دینا تحفہ دینا وہ کیڑا مل لگا ہے. حضرات بخاری دی روایت امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف اعلان ہو جائے گا میرے پیارے بہن جنتی بندو احل علیکم رضوانی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. مال کے کائنات فرمائے کہ میرے پیارے جنتی بندو سبھی گواہ بن جاؤ اللہ سبنا تے راضی ہو گیا اللہ سبنا تے خوش ہو گیا. او میرے جنتی بندو سارے گواہ بن جاؤ اللہ اعلان فرما رہا ہوا آج تو بات اللہ کسے تے ناراض نہیں ہوئے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. نمازی جنت جان گے حاجی جان گے قاری جان گے علماء جان گے سخی جان گے مجاہد جان گے حضرات بڑے بڑے نیکوکار جنت اندر جان اللہ سب نے جنتیاں والے عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ سبھی نیک بندے اللہ دے جنت مہمان بن جان گے اللہ جنت پہنچ کے رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا. لیکن میں پیارے عثمان دی سیرت تو صدقے جاواں عثمان دے کردار تو صدقے جاواں عثمان دے ایمان تو صدقے جاواں
اللہ نے دنیا تے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ اور میں محبت پیار دے پتیاں پیش کریا کر، میں تو کہا کرنا ہے کہ جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اور جنتاں دے انہاں لی اعلان ہو گئے۔ توجہ طلب جملے نوجوانوں تو بھی سنانا چاہنا ہے، اور جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لی اعلان ہو گئے۔ ابو بکر پیاری کر بار لوٹایا ہے، عمر نے آقا دا جمان بدایا ہے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، اور جنتاں دے انہاں لی اعلان ہو گئے۔ محبت بر جملے پیش کر لگا، صہیب دی بلال دیاں وکھو قربانیاں، دین اتواریاں سی جنہاں نے جوانیاں، اور راضی انہاں اتے رحمان ہو گئے، راضی انہاں اتے رحمان ہو گئے، اور جنتاں دے انہاں لی اعلان ہو گئے۔ کون میرے عثمان؟ توجہ فرمانا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دی اندر اے جملہ دھیان نہ سنی، میرے آقا نے اپنے زندگی طیبہ دی اندر یکے بعد دیگرے پیارے عثمان 22 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں نوازے آئے، 22 مرتبہ۔ میرے آقا فرمانے لوگ میرا عثمان جنتی ہے، اللہ عثمان جنت عطا فرمائے گا۔ کون میرا عثمان؟ میں بخاری دی حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع دے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمائے، جن عشرہ مبشرہ کہندے نے، آقا فرمائے لوگ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی جو فی الجنہ۔ میں مختصر بات کرائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جنت دیا بشارت نوازیا۔ کیوں؟ اور سوال پیدا ہوندہ ہے، نبی پاک نے عثمان بار بار جنتی کیوں آکھے آئے، بار بار بحثی کیوں آکھے آئے، بار بار کامیاب کیوں آکھے آئے؟ جو میری سوچ کم کر دی، میں کہنا لوگو عثمان دی سیرت بھی لاجواب ہے، کردار بھی بے مثال دے با مثال ہے۔ یہ جنت یہ بشارتیں ہمیں نہیں ملیاں۔ حضرات رات یاد نہ سنو، میرے اور تشادی ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے۔ ایک شروع جو میں روایت پڑھ کے آیا، سلسلہ سیادی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو ارحم امتی بی امتی ابو بکر واسطاکہم فی اللہ عمر واسطاکہم حیاء عثمان۔ حضرات رات یعنی سننا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جنہیں رحم دل بندہ دیکھنا ہے، جنہیں نرم دل بندہ دیکھنا ہے، میرا ابو بکر نو دیکھ لوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لوگوں جنہیں اللہ دے معاملے دی اندر، شریعت دی غیرہ دے معاملے دی اندر وہ سخت بندہ دیکھنا، میرے عمر نو دیکھ لوے۔ اور سنو نوجوانوں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اگر کسی نے غیرت والا بندہ دیکھنا ہے، اگر کسی نے حیاء والا انسان دیکھنا ہے، میرے پیارے عثمان وہ دیکھ لوے۔ عثمان کیوں جنتی ہے؟ عثمان غیرت والا، عثمان حیاء والا۔ اور میں بھی کئی مرتبہ بات عرض کیتی ہے، غیرت والی آنکھ جنت جائے گی، حیاء والی آنکھ جنت جائے گی، اور جری گندی آنکھیں تنہائی نپاک والی آنکھ کدی بھی رب دی جنت نہیں جائے گی۔ اللہ جنتیاں والے عمل کرن دی توفیق دے دے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ جنہیں غیرت والا دیکھنا ہے، جنہیں حیا والا ایمان والا شخص دیکھنا ہے، وہ میرے عثمان و دیکھ لوے واسطکم حیا عثمان سب تو زیادہ حیا والا، اور نوجوان میرا عثمان سب تو زیادہ غیرت والے، سب تو زیادہ حیا اور ایمان والے کنہ کو آئے آئیے میں ترمذی پاک دی روایت پڑھ دینا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرنے امی عائشہ صدیقہ بیان فرما دیا نے نبی دا کارے سید عائشہ دا حجرہ رضی اللہ عنہ میرے آقا بے تکلفی دی عالم در جلوہ کرنے نبی دی پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹیا ہویا، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے، سنو پنڈلی تو نبی دی پنڈلی پاک تو کپڑا ہٹیا ہے۔ بارو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا فرمان لگے کون؟ آواز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سونیا توڑے زیارت واسطے آیا، آقا توڑی ملاقات واسطے آیا، کو مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دن اجازت ہمیں دے دیتی آجان، دروازہ کھولے آجان، میرے ابو بکر صدیق آگئے، آقا دے زیارت کتنے بھی دا مکھڑا دیکھے آئے، اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دیکھو لو کو ضروری مسئلہ پوچھے ہے، مسئلہ پوچھ کے ابو بکر چلے گئے، میرے آقا وہیں بیٹھے نے۔ حضرات تھوڑی دیر گزری ہے، پیارے ابو بکر صدیق دے جانے تو بعد عمر فاروق بھی آگے رضی اللہ تعالیٰ مرضا ہے، توجہ فرما دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے آنے والا کون ہے؟ آواز آئی آقا سونے توڑا عمر بن خطاب توڑے زیارت واسطے آئے، توڑی ملاقات واسطے آئے ہے، جہاں تو مل جاندی ہیں عمر فاروق اندر آ جاندے نے، توجہ فرمانا اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام اسی طرح ہی بیٹھے نے، پنڈلی کا کپڑا ہٹیا ہویا ہے۔ سنو امی عائشہ فرما دیے تھوڑی دیر اور گزری ہے، دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے ہن آن والا کون ہے؟ عرض کی تیا کا سنے میں توڑا پیارا عثمان رضی اللہ عنہ و عرض آقا جی عثمان آیا، ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی، مکھڑا دیکھنے کو مسئلہ پوچھنے ہے۔ اللہ کو میں دعا کروں میرے اللہ نبی دے صحابت نبی دا مکھڑا دیکھ دے سن میرے اللہ سنو خواب اندری آقا دا دیدار کروا دے، اولی بولے آجے اللہ نبی دی خواب اندری زیارت کروا دے۔ حضرات میں تو کہا کر شروع جمرہ بول کیا ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں سونے نبی دا خواب آیا ہے۔ اللہ اللہ میں خراج تشین محبت پھر پیش کریا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ توجہ فرمانا ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھئے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھئے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ توجہ فرمانا محبت جملے پیش کر لگا ہے، اور وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے،
صحابہ پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ توجہ فرمانا، بڑی پیار والی گل کرنا چاہنا، آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں، آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ نبی جیسے نبی دے صحابہ جیسے سیرت نصیب فرما دے۔ حضرات رات یان نہ سنو، یہ کہ بعد دیگرے ابو بکر آئے، عمر آئے، پیارے عثمان آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ توجہ فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر میرے آقا نے دیدار بھی کروائے ہیں، آقا نے مسائل بھی سمجھائے نے۔ اور دراجری گل میں سمجھانا چاہوں، عمر فاروق تو بعد عثمان آئے رضی اللہ عنہ وردہ، میرے آقا جو پتہ لگا عثمان آئے نے، امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی ہو کے میرے آقا بیٹھ جان دینے۔ نبی نے اپنے پنڈلی تے کپڑا پا لے آئے، امی عائشہ نے بڑا اے نبی دی سیرت نے بڑا بغور نوٹ کیتا، آقا سونے آئے ایک مسئلہ تے سمجھاؤ۔ ابو بکر آئے نے پنڈلی نہیں کجی، عمر آئے نے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، آقا سنو عثمان آئے نے پنڈلی تے کپڑا پا لے آجے۔ اور سنو، یہ نبی پاک نے گل کیتی ہے نا، پلے بنو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تو نہیں جان دی، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمان، میرے پیاری عائشہ ایسے بندے کو میں حیا کیوں نہ کرا، ایسا عثمان میرا عثمان آسمان دے فرشتے بھی عثمان کو حیا کر دینے۔ تا نبی نے جنتی آکے سیرت بڑی سونی ہے۔ نوجوانوں بڑکا بڑیاں مارنے سے آباد اس بات مر جاواں گے، کٹ جاواں گے، جان نشاور کر دیاں گے۔ خدا را اے بڑکا مارن تو پہلے اپنے کردار تے غور کرنا ہے۔ آیا میرے توڑے کو عثمان جیسا حیا ہے وے، غیرت ہے وے، ایمان ہے وے، سیرت اکھاں پاک ہے نے، اور کس قدر حیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وردہ بیان فرمانے کے لوگوں سنو، عثمان فرمان لگے، جس دن تو میں محبوب پیغمبر دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی سی، سنو کتنی بڑی گل جی، حیا ویکھو کنا ہے۔ عثمان فرمان لگے، اے سجی ہاتھ نال نا نبی نال میں بیعت کیتی ہے، نبی نال مصافحہ کیتا ہے، نبی دنال معاہدہ کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ فرمان لگے کہ لوگوں جس دن تو میں اسلام قبول کیتا، اپنا ہاتھ کا دیا، اپنے سطر ہوتے نہیں لایا۔ انہا حیا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات عرض کرنا جانا، استقم حیا عثمان، اگر حیا نو دیکھے جب میرا عثمان بے مثال با کمال نظر آئے گا۔ سنو سن نوجوانوں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر دیاں تیاریاں فرمائیاں، حق و باطل دا پہلا مارکا ہون لگا جے۔ عثمان دی عظمت دی بات کر رہے ہیں، پوری آدم دی اولاد دی اندر، پوری آدم دی اولاد دی اندر ایک ایسی شخصیت ہے جس دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے دو نبی دیاں بیٹیاں آئیاں نے، وہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری آدم دی اولاد دے اندر کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی جس آدمی دے نکاح دے اندر نبی دیاں دو یکے بعد دیگرے بیٹیاں آئیوں ہمیں۔ لوگوں سنو، اے اعزاز اگر نصیب ہویا میرے پیارے عثمان بن عفان نصیب ہویا رضی اللہ عنہ وردہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دورہ دماد پیارا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ۔
آقا دے پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وارضا عثمان دے نکاح دے اندر نے توجہ فرمانا، حق و باطل دا پہلا مارکا ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے چنے آئے، نبی پاک نے صحابہ نے کٹھیاں کیتا ہے، آقا نے بدروات لشکر روانہ فرما رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کے دن آقا سونے میرا بھی دل کردہ ہے میں بھی میدان جہاد اندر چلا جاؤں، آقا سونے میرا بھی دل کردہ ہے میں مجاہد بن جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ لوگوں ترات یال نہ سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے میرے پیارے عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے، سیدہ رقیہ بیمار نے، تجھے مدینے رہنا ہوئے گا، میری بیٹی دا خیال بھی کرنا ہے، تیمارداری بھی کرنی ہے، خدمتاں بھی کرنی ہے میرے پیارے عثمان۔ اللہ تینوں کار بیٹھے بدری صحابیاں جیسا مقام عطا فرمائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بدری صحابی جے اگر جے غزوہ بدر اندر شامل نہیں ہوئے رہ مدینہ ہی نے، لیکن میرے آقا نے عثمان رضی اللہ عنہ وردان مدری میدانیہ جے شمار فرمایا ہے، اور میرے آقا نے بدری صحابیاں دی حصہ بھی نکالا ہے۔ بادرات یال نہ سنو، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے جاندے نے 313 دا لشکر ادھر قضا دا لشکر جو ہویا سو ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء بدر دے میدان اندر پہنچے نے، آقا دی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے، اور پیارا عثمان رضی اللہ تعالی وردہ مدینہ المنورہ دی اندر نے اللہ اکبر کبیرہ، اور مدینے دے نا جرے منافق نے نا کمزور جرے منافق بے ایمان نے اتو تو کلمہ پڑھے ہیں مقاصد جناب اللہ معاف فرمائے پیسہ حاصل کرنے واتے یا اپنا دفاع کرنے واتے جنہ لوگوں نے کلمہ پڑھے ہیں نا اگر جے انہاں دلیں در اسلام نہیں سے داخل ہویا یہ گلاں کر دے پھر دے نے مدینہ منورہ دی اندر معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ محمد کریم انہوں واپس نہیں آنگے، ابو جال نے نبی کریم نے نہیں آن دینا، ابو بکر بھی نہیں آئے گا، ابو بکر بھی نہیں آئے گا، عمر بھی نہیں آئے گا، علی بھی نہیں آئے گا، یہ منافق اللہ پہ کر دینے لوگوں دھراتے یا نہ سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دے میدان دی اندر آقا دی بیٹی سیدہ رقیہ مدینہ المنورہ ایک کنہ تے نظرہ پیندیاں نے، سیدہ رقیہ نے منافقہ دیا گلہ سنیاں تے دل دیا جے کر کے اللہ 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 دل تے پتنے کی بیتی ہوئے گی تو سیدہ رقیہ دعاواں کر دیا پین میرے اللہ میں محمد کریم دی بیٹی دعا کر رہی اللہ بابے نو فتح عطا فرما دے، اللہ انہاں منافقہ دیا زبانہ بند کر دے، اللہ انہاں دی خباستاں شرارتاں سازشاں اللہ خاکتن ملا دے، اے میرے اللہ پتہ نہیں بابے نے فتح یاب ہونا دیکھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اللہ میں بیٹی نبی کریم دی بیٹی دعا کرنیاں اللہ میرے بابے رشتہ تے فتح نہ مالا مال فرما، لوگ گل سنت رہتے آنڈے نال لوگ گل آئی جے میں گل کہنا جانا تیاں جتھے بھی رہندیاں کیوں نہ ہون ماں پہ جننے بھی سکھی کیوں نہ ہون اور تیاں جنیاں بھی سکھی کیوں نہ ہون ہمیشہ بیٹیاں نو خیال ہے تے اپنے ماں باپ دا ہی خیال ہے، تیانو ہمیشہ خیال تے اپنے امی ابو دا خیال ہے، تائیں تے میں کہا کرنا کہ پت وڈا نہ زمین تیاں دکھ وڈا دیاں نے، پت وڈا نہ زمین تیاں دکھ وڈا دیاں نے، تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے، تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے، کدی پین کدی بیوی تے کدے ماں اکھواندیے، میں دیکھیا جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، پتر سواری منہ پھیرے، جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کھیرے پتر سواری منہ پھیرے، تیاں پھر بھی ماں پیاں دی کر پجیاں آندیاں نے، پت ونڈان زمینہ تیاں دکھ ونڈان دیاں نے، اللہ
جنہ دیا تیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما۔ حضرات گل مختصر کرا، سیدہ رقیہ بابے درا ویکھ دیاں پیاں نے، ابو بات فتح دیاں دعاواں کرنے والیاں، مالک کائنات دیاں مردیاں نے۔ سیدہ رقیہ بیمار نے، آقا بدر دے میدان دی اندر نے، زندگی نے وفا نہ کی تھی۔ حضرات سامہ والی ڈوری ٹوٹ جاندی ہے، سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے، سیدہ رقیہ فوت ہو جاندیاں نے۔ اللہ کا ملاحکمین نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں فتح تا فرما دیتی ہے، جو ہویا سو ہویا ہے۔ آقا نے عزتاں تا فرما دیتیاں نے، لوگوں بدر دے میدان دن اللہ نے مسلمانوں نے فتح تو نال ہم کنار فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح دا پیغام مدینے پہ دیا، قاصد آیا ہے انہیں آکے مدینہ سرزمین دے فتح دا اعلان فرما دیتا ہے، لوگ مبارک ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں نے فتح تا فرما دیتی ہے۔ میرے آقا بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، اعلان ہو جاندہ ہے، توجہ فرمانا ہے۔ اے سارا مدینہ نبی دے استقبال بات نکلے، توجہ کری نوجوانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کفار قریش حضرات میرے آقا اللہ دے دشمنوں اللہ 70 مار کے 70 قیدی بنا کے آقا مدینہ منورہ واپس آن دینے۔ لوگ ذرا تیار نہ سنو، سارا مدینہ نبی دے استقبال واسطے آیا، مرد بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، بچیاں بھی آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نا، آقا اپنے سواری دے جلوہ کرنے، میرے آقا فاتحانہ مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ لوگاں دا جمع غفیر نبی دائیں بے نظرہ مار دینے، عثمان نظر نہیں آندہ، سیدہ رقیہ نظر نہیں آندیاں۔ اللہ اکبر کبیر، ایک صحابی نے نا میرے آقا دی بے قراری نو دیکھیا، استراری نو دیکھیا، نبی پاک دی بے چین نو دیکھیا، کہنے لگا آقا سونا کدہ انتظار ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمدن آن والے لوگاں دی اندر نہ عثمان نظر آندہ نہ میری رقیہ نظر آندیاں نے۔ کہنے لگا آقا سونا جس بیٹی دا تسی انتظار کر رہے ہو سیدہ رقیہ توڑا راہ ویکھ دیاں اللہ نے ملاقات رو پسند کر چکیاں نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا ایک معمول سی، آقا میرے آقا جدو بھی کسی سفر تو واپس آیا کر دے، میرے آقا سب تو پہلے مسجد نبی اندر جایا کر دے، 2 رکعت نماز ادا کر کے میرے آقا پھر اپنے گھر تشریف لے جائے۔ آج کے جناب ترتیب بدل گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، دلونی علی قبریہا، دلونی علی قبریہا۔ میرے صحابہ میں محمد کریم اس بات خاص کر رہے میں نو میری بیٹی رقیہ دے قبر دلہ جلو۔ آقا دی سواری درخ موڑے آ گیا، میرے آقا پہنچے قبرستان دی اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ سنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی وردہ سیدہ رقیہ نے دفن کر کے قبر تیار کر دے پھر میرے آقا تشریف آوری ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری بیٹی رقیہ دی قبر تے کڑے ہو گئے۔ آقا نے بخشت درجات دی بلندی دی دعاواں کی دیا نے۔ اور لوگوں سنو، میرے آقا جدے قبر دے واپس پلٹے نا عثمان رونا لگ پے، آقا چواسو جاری نے، یا رسول اللہ میرا تو آڈا وہ باپ بیٹے والا رشتہ ختم ہو گیا، آقا جی وہ دماد اور سسر والا رشتہ تے ختم ہو گیا۔ لوگوں صحیح روایت ہے، میرے پاک نبی فرما لگا عثمان دل چھوٹا نہ کرنا، ابھی آسمان تو فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے۔ آئے پیارے عثمان، اللہ دا حکم میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا۔
معلوم ہی ہوندہ ہے میرے محمد کریم جیسا دنیا تے سسر کوئی نہیں جی آیا، اور سیدنا عثمان جیسا دنیا تے دماد کوئی نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سسر بھی بے مثال ہے تے دماد بھی لاجواب ہے، وہ بھی وقت آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہیں وقت نال، سید ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہیں، عثمان ان روندے پہنے۔ صحیح روایت ہے، سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اے میرے عثمان، اگر محمد کریم دی تیسری بیٹی بھی ہوندی میں وہ بھی تیرنا نکاح کر دیندہ۔ اللہ جیتے ہستیاں لیٹیاں انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما۔ کون عثمان ہے؟ حضرات رہتے آنا سنیے، غزوہ تبوک دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، اللہ میں نے دونوں بھی لے جائے۔ آکھو آکھو آمین۔ جڑے آرن اللہ خریت نے واپس لے کے آئے، اور اللہ انہوں نے اپنی حجہ قائم رکھا دی توفیق دے وے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے نے، ذرا دھیان نہ سننا، پورے مدینے دا پانی کڑوا، پورے مدینے دا پانی کوڑا تے کھارا پانی، ایک کنواں جدنا بیر روما، ایک کنویں دا پانی میٹھا ہے، اور وہ یہودی دے قبضے دے اندر ہے۔ مسلمان بڑے پریشان نے، پانی مول لے کے پینتے مجبور نے، اے اللہ کڑوے پانی تے کھارے پانی پینتے مجبور نے۔ لوگوں ذرا دھیان نہ سننا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمانے کے لوگوں، جڑا بندہ ایک کنواں خرید کے مسلمانہ واد پانی وقف کرے، اور سنو امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ ہے اے میٹھے پانی دا کنواں یہودی کو خرید کے عام لوگا واد وقف کر دے گا۔ محمد اس بعد بشارہ سناندہ اللہ جنت دیاں بہارات یہود کوثر نصیب فرمائے گا۔ اب بشارت ملی جے، کون ہے کنواں خرید کے وقف کرنے والا؟ جنہ دے ٹکٹ لے آلوے، جنہ دی بشارت میرے کو لے آلوے۔ عثمان تیری سیرت سچ کے جاما، میرے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ وردہ نے اپنے جیب وچوں لوگ 20,000 دینار ادا کر کے اے پانی دا کنواں خرید کی عام لوگ وادے پانی وقف کر چھڑے آئے۔ سیرت عثمان، میرے دوڑے نام پیغام سیرت عثمان، اور لوگوں نہیں سمجھ آئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے جرا پہلا کام کیتا توجہ فرمانا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ دا کر مسجد نبی نو بنایا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے یہ مسجد بنانی ہے نبیان دی سنت ہے، مسجد دا نظام چلانا انبیاء دی سنت ہے، مسجدہ دی دیکھ بھال کریں نبیان دا شیوہ ہے۔ اللہ کو میں دعا کرنا میرے اللہ جو بھی تیرے کرنو آباد کر دیں، اللہ انہیں دے کرنو آباد رکھنا، اور جو مساجد مدارس دے منتظمین ذمہ داران امام خطیب فوت ہو گئے، اللہ اپنی رحمت دینا صبر و جنت دا مہمان بنا دے۔ میرے آقا مدینہ المنورہ پہنچے، ساتھ پہلا کم نبی نے مسجد نبی نو بنایا، کیڑی مسجد نبی جدے متعلق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ روکو جرا بندہ مسجد نبی دن ایک نماز ادا کرے گا اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسلم دی روایت ترجمے میں کر دینا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جرا بندہ نماز با جماعت ادا کرے گا اللہ 27000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں تو کہا کرنا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جاگن نالوں لگے مدینہ وکھرا،
توجہ فرمانا او دے سارے بازار دشن ہی ریاں دے ہار گل مسجد نبی دی آئیے او دے سارے بازار دشن ہی ریاں دے ہار مسجد نبوی تارے سیر جو نگینا وکھرا او مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے جیویں سال جو رمضان دا مہینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا توجہ فرمانا روزہ نظر جدو آوے جالی ٹھنڈ سینے پاوے روزہ نظر جدو آوے ٹھنڈ سینے پاوے میرے مدنی تے صدیق دا دفینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا بڑا پیارا جملہ پیش کرنا چاہنا اے کریمہ ہاریاں ملائم خوشبوواں پرے رہنا اے کریمہ ہاریاں ملائم خوشبوواں پرے رہنا میرے مدنی تے وجود دا پسینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا اللہ جیدے جیدے مکے بھی لے جا مدینہ بھی لے جائے اولی بولے آجے کہو آمین حضرات رہا تیار نہ سنو میرے آقا نے پہلا کر اللہ دا مسجد نبی بنا دیتی ہے وقت آئے صحابہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تعداد بڑھ دی جا رہی ساڑی کٹ دی جا رہی ہے ایویں نا صحابہ بڑھ دے گا اسی کٹ دے گا رمضان دا مہینہ آدھا ہے بڑھ جانے ہیں رمضان جاندہ ہے تو کٹ جانے ہیں یہ ساڑھے ایمان دی کمزوری جی الگ ٹاپک ہے حضرات عرضہ کرنا چاہنا صحابہ بڑھ دے جا رہے ہیں صحابہ دی تعداد اندر اضافہ ہندہ جا رہے آئے ایک ویل آیا مسجد نبی دی جگہ تنگ ہو جاندی سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے صحابہ مسجد دی جگہ تنگ اے نال دا مکان کعبہ فروخت بندہ بیچنا چاہتا جرا بندہ اے نال دا مکان خرید کے جگہ مسجد نو وقف کرے گا محمد جنتی بشارت نال مالا مال فرمائے گا بیٹھے دے صحابہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ وردہ کار گئے کہ جناکہ سونیا پتہ کر کینے دی جگہ مل دیئے آقا فرمان لگے 12,000 دینار دی اندر اور لوگو میرے پیارے عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ وردن 12,000 دینار جیبی جو ادا کر کے نال دا مکان مسجد نو جگہ خرید کے وقف کر دیتا ہے اور لوگوں محبتی بات کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما ذرہ عثمانو باو عمیل بعد اور لوگوں سنو آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا میں اس بعد زمانہ دینا اللہ عثمان جنت دا مہمان بنائے گا عثمان تیرے اسلام دے بڑے احسانات نے مسلمانہ دے بڑے تیرے احسان نے نہیں سمجھ آئی وہ بھی وقت آیا ہے میرے آقا نے غزوہ تبوک دیاں تیاریاں کی تیاں آقا فرما لگے صحابہ رومیاں دی سپر پاور نال متھا لانا ہے وہ دے بات چندے دی ضرورت ہے سواریاں بھی خریدیاں نے ہتھیار بھی خریدنے زرہ بھی خریدنیاں نیزے تلوارہ بھی خریدنیاں نے لیاؤ چندہ جمع کرواؤ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا منبر پاک دے جلوہ گرد تشریف فرمانے نبی نے چندے دا اعلان اور سنو نبی پاک نے چندے دا اعلان فرمایا ہے نبی نے پیسہ منگیا ہے لیا صحابہ جی آدھے پیسے جمع کرواؤ اور لوگوں ترہ تیار نہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سید مطابق فنڈ جمع کروائے پیسے جمع کروائے کس نے سواری پیش کر دی تھی کسی نے زیرہ تلوار کسی نے نیزہ تے ڈال پیش کر دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ واردہ گھر تشریف لے جاندے نے اور سنو سونے دیاں اشرفیاں والی پری ہوئی تھیلی ایک تھیلی
سونے دیاں اشرفیاں نال پری ہوئی تھیلی ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں اندر ٹیری کر دیتے نچاور کر دیتی لوگوں صحیح روایت ہے ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع 3 مرتبہ فرمایا ہے ما ذر عثمان نبی پاک نا او تھیلیاں انج کر کے نا آقا ہاتھاں وچ الٹ پلٹ کر دینے کدی سجے ہاتھے کدی کھبے ہاتھ تے تنال میرے آقا بار بار فرما لوگوں سن لو ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين امام الانبیاء نے 2 یا 3 مرتبہ فرما لوگوں سن لو میں محمد اس بات دا اعلان کر رہی ہوں عثمان کوئی نیکی نہیں بھی کرے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا نقدی دی صورت تندہ پیش کیتا ہے ایک اور مسلم دی روایت ہے حضرات راتیانتنو امام الانبیاء نے جنت دا اعلان فرمایا ہے میرے پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وردانے 300 اونٹ اور 100 گھوڑا بطور چندہ پیش فرما دیتا ہے میدان جہاد دے اندر 300 اونٹ اور 100 گھوڑا اور روایتیں بما ساد و سامان پلین گجاوے اوپر رکھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محمد قدمی میرے آقا جی قدمہ جنچاور کی ٹھیک کہ آقا جی چندہ قبول فرمائیے میرے آقا بار بار فرما صحابہ دے مجمع یار دیکھو کنا پیارا منظر ہوئے گا آقا بار بار فرما لگے صحابہ گواہ بن جاؤ اللہ عثمان جنت عطا فرمائے گا کیوں جنتی ہے کیوں اللہ را دین سیرت بڑی لاجواب ہے حضرات راتیان سن او بھی ویلا ہے سیر علام النبلہ اندر موجود ہے اور ازالت الخفاء ان خلافت الخلافان اندر واقعہ موجود ہے اب بڑا دلچسپ واقعہ جا سنو وقت آئے میرے آقا دنیا تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دور خلافت دی اندر مدینہ تے قحط پہ گیا اناج ختم ہے غلہ ختم ہے لوگ بڑے پریشان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ دی خدمتی آدھی وے جہادر ہو حضرت جی دعا فرما دے اللہ ثانیہ پیدا فرما دے مغرب دا ٹائم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ نے نماز تو بعد صحابہ جمع کر کے میرے ابوبکر صدیق نے رو کے گڑ گڑا کے دعا کر دیجئے اللہ نبی دی صحابہ دے حال تیرے فرما اللہ نبی دے صحابہ پکھے نے اللہ روٹی دی ضرورت ہے اللہ مدد فرمائے اللہ اکبر کبیر صحابہ نے دعا کروائی تو واپس آ جان دینا سنو ابوبکر صدیق فرما لگے لوگ واپس چلے جو اللہ انشاءاللہ دن چڑھ دے مسلمان آواز آسانی درستے کھول چھڑے گا دعا ہوگی دن چڑھے آئے ادھر مسجد نبی دے منارہ جردان گونجی اللہ اکبر صداوہ بلند ہوئیاں تے شام دے وچ ایک قافلہ مدینہ المنورہ داخل ہو رہے آئے 1000 اونٹاں دا قافلہ 1000 اونٹاں دا قافلہ ساد و سامان غلہ لے کے مدینہ منورہ پہنچے آئے اس شام تو آئے مدینہ پہنچے نے نماز پڑھی گی بڑے بڑے تاجر دوڑے بڑے بڑے صداگر دوڑے اور بڑے بڑے سٹاکیے دوڑے ہونگے کہ پیسہ خریدنے یا مال خریدا غلہ خریدا گے مار کی کہ دگنی اور تگنی جناب قیمت اندر فروخت کر کے کافی پیسہ کما لوائیں گے اللہ اکبر تاجر آگئے پتہ لگیا اے عثمان رضی اللہ عنہ دا سارا مال ہے رضی اللہ 1000 اونٹ پیارے عثمان دے جہاں ملاقات کی جی عثمان اس سارا مال اسی خریدنا چاہنے یا ایک بندہ بولی لگاندہ پہ آئے عثمان کیا لگے کنی قیمت لگان دے کوئی کہندہ میں 5 گنا زیادہ دینا کوئی کہندہ 10 گنا زیادہ دیاں گا کوئی کہندہ میں 20 گنا زیادہ دینا وا عثمان کہہ لگے نا ایسے تاجرہ سودا کر چکے جرا دنیا دی بھی دے گا آخرت نو بھی عطا فرمائے گا وہ کیڑا تاجر ہے کہنے لگے میں رب نہ سودا کر چکے ہیں سارا مال اللہ درادر میں خرچ کرن دا اعلان کرن لگا دے سارے اونٹ سارا سامان ابو بکر دی نگرانی سے دیتا گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات فجر تو لے کے مغرب تک 10,000 اس 1000 اونٹ رب دے راہ اندر سارا خرچ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں
غریب لے گیا، مسکین لے گیا، یتیم لے گیا، تمہیں جناب ضرورت مند لے جاندے نے۔ اگلی گل سنو، رات پہ جاندی ہے، لوگ بھی سارے سو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں کہ لوگوں خواب اندر امام الانبیاء علیہ السلام دے زیارت میں نو ہو جاندی ہے۔ خواب اندر محبوب پیغمبر ملے، میرے آقا نے ہاتھ اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، نبی کریم نے ایک روشن آقا نے جوتے پہنے ہوئے نے، میرے آقا جلدی جلدی دوڑے جا رہے ہیں۔ میں آقا آقا جی توجہ فرمائیے گا، میں بھی توڑا صحابی ہاں، میں بھی توڑی ملاقات مشتاق ہاں، آقا میں بھی توڑی زیارت اور دیدار کرنا چاہنا۔ آقا فرمان لگے اے عبداللہ پھر کدی ملاقات ہوں گے، آج ذرا میں نے جلدی ہے، آج میں کسے جلدی دے اندر آقا جی کیڑی جلدی؟ اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے لوگوں، آقا فرمان لگے میرے پیارے عبداللہ جو عثمان 1000 اونٹ غریباں دے مال خرچ کر چھڑے آئے، اللہ سبحانہ وتعالی میرے عثمان دا نکاح جنہ دی آلہ حور نال کرنا، محمد شرکت کرنے واسطے جا رہے آئے۔ ایسی سیرت یار، ایسا کردار، ایسے معاملات نے پھر اللہ دا قرآن کیوں نہ فخر کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ مال کے کائنات دا قرآن بولے آئے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میں نے لگتا ہے میرا عثمان بڑا قیمتی عثمان رضی اللہ عنہ۔ اے سنے آج تسی کہو کہ میں بڑا کچھ سامنے آ رہا ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا، ٹائم اوپر گزر گیا۔ اور لوگوں سنو، صلح حدیبیہ وہی ہے، سب نے پتہ ہے، صلح حدیبیہ واقعہ اور بیعت رضوان والا واقعہ، وہ قاضی بیعت ہے۔ میرے محمد کریم نے جدو افواہ پھیلی نا عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے، مکے دے کافر عثمان کو شہید کر دیتا ہے۔ اور لوگوں سنو، میرے آقا فرمان لگے صحابہ ہاتھ تے بیعت کرو، ہن واپس نہیں جانا، عثمان دے خون دا بدلہ لے کے واپس جاوا گے۔ ایک عثمان دی شہادت دی افواہ پھیلی، میرے آقا بدلہ لین واسطے اپنے 1400 صحابہ کو قربان کرنے واسطے تیار ہو چکے نے۔ صحابہ بیعت کرو، نہیں واپس جانا، عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جانا ہے۔ لوگو صحابہ دی عثمان الوفا محبت اور بیعت کرنا اللہ نے انہا پسند آئے، مال کے کائنات نے قرآن بنا کے محمد کریم نے سینہ پاک تے نازل فرما چھڑے آئے۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ آج دے نوجوانوں عثمان جیسے سیرت دے دے، عثمان جیسا حیا دے دے، اللہ عثمان جیسا ایمان دے دے، عثمان جیسی سخاوت دے دے، اللہ انہیں جیسی امامت دے دے، امانت دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔